فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب علی کی بیٹی، تالیف ڈاکٹر علی قائمی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 9 پڑھیں گے۔ باب نمبر 3 صفحہ نمبر 106، خدمت پدر بزرگوار۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق جلد ہی عقد ثانی فرما لیا۔ جناب سیدہ کی وصیت یہ تھی کہ مرد کبھی زوجہ کے بغیر بے نیاز زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ میرے بچے بھی ماں کے خواہش مند ہوں گے، لہٰذا میری بہن سوتیلی بہن کی بیٹی امامہ ان کی سرپرستی کے لیے بہت زیادہ مناسب ہوگی۔ کتاب منتهى الاعمال جلد نمبر 1۔ لہٰذا جناب امیر المومنین علیہ السلام نے ان کے ساتھ شادی کر لی۔ اب لازم تو یہ تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی نئی زوجہ آپ کی زندگی کے امور کی نگہداشت کرتی ہیں، لیکن مورخین بیان کرتے ہیں کہ جن خدمات کی ذمہ داری ثانیہ زہرا نے اپنے ذمے لے رکھی تھی وہ انہوں نے اپنے پدر بزرگوار کی زندگی کے آخر تک انجام دیں۔ باپ کی خدمت کا معیار وہی رہا جو ان کی والدہ محترمہ یعنی جناب سیدہ طاہرہ نے شہزادی کے پدر ذی وقار کے لیے روا رکھا تھا، اس میں کوئی فرق نہ آنے دیا۔ حق یہ ہے کہ سیدہ طاہرہ کا اپنے پدر بزرگوار پیغمبر اسلام کی طرف بھی بین ہی ایسا ہی رویہ تھا۔ کتاب زندگانی فاطمہ زہرا صفحہ نمبر 245۔ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کے اپنے پدر بزرگوار سے متعلق مقام کی اہمیت کا اندازہ اس حقیقت سے ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اس خاندان کی روش سے آشنا تھے وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو ابی زینب کہا کرتے تھے۔ بعض کتب تاریخ میں تو اس قسم کی روایات درجہ استناد سے ثابت ہیں کہ روایت کرتے ہوئے راویان اس طرح کہتے ہیں، قال ابو زینب یعنی حضرت امیر المومنین نے اس طرح فرمایا۔ یہی معیار خدمت گزاری پدر علی و قدر ثانیہ زہرا کی شادی کے بعد تک مستقل طور پر جاری رہا۔ ہم تو یہاں تک کہنا چاہتے ہیں کہ جناب زینب کی حضرت عبداللہ کے ساتھ شادی آپ کے اپنے گھر کی تشکیل اور آپ کی خانگی زندگی کسی طرح اس طریقہ کار میں کسی حد تک بھی مانے نہ ہو سکی۔ یہ خدمت والد بزرگوار پوری باقاعدگی اور تندہی کے ساتھ اس زمانے میں بھی بدستور جاری رہی جب امیر المومنین علیہ السلام کی دوسری ازواج مطہرات صاحبہ اولاد ہونے لگیں اور خود سیدہ زینب بھی صاحب اولاد ہو گئیں۔ بہرحال بی بی کسی زمانے میں کسی وقت بھی خدمت پدر بزرگوار سے غافل نہ رہیں، بلکہ ہمیشہ اس اندیشے میں مبتلا رہی کہ مبادا ان کے پدر عالی قدر ان کی جدائی محسوس کرتے ہوئے کسی طرح ان سے دور ہو جائیں۔ ہمراہی پدر بزرگوار۔ آخر حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت ظاہری کا دور آیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں فتنہ حضرات طلحہ و زبیر شروع ہو گیا اور حضرت علی علیہ السلام کو خلافت سے علیحدہ کرنے کی ریشہ دوانیاں ہونے لگیں۔ حضرات طلحہ و زبیر کی بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے سن 36 ہجری میں امیر المومنین علیہ السلام عازم کوفہ ہوئے۔ ہم جانتے کہ آپ اپنی شہادت تک کوفہ ہی میں مقیم رہے اور آپ نے کوفہ ہی کو اپنا دارالسلطنت قرار دے دیا۔ اس زمانے میں باپ کی محبت اور آپ کے شوہر حضرت عبداللہ کا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ اس بات کا سبب بنا کہ یہ بھی ان کے ہمراہ کوفہ چلے جائیں اور وہیں قیام پذیر ہوں۔ سیدہ زینب کا یہ سفر
یہ سفر عام مسافرت کی طرح تکان و پریشانی کا سفر نہ تھا، کیونکہ اس سفر کا ایک ہدف وہ مقصد تھا۔ دیکھا جائے تو یہ ایک مسلسل سلسلہ سفر تھا، یعنی باپ کے ہمراہ کوفہ، کبھی بھائیوں کے ساتھ مدینے کو واپسی، پھر کچھ ہی عرصے کے بعد مدینے سے مکہ، کربلا، شام وغیرہ کے طویل سفر، لیکن سب با ہدف سفر۔ آپ کا سفر اپنے والد گرامی کے ہمراہ بطرف کوفہ 5 سال کے طویل عرصے پر محیط تھا، لیکن اس سفر میں آپ کو کبھی بھی کسی احساس دشواری و ملال نہ ہوا۔ ثانیہ زہرا کوفہ میں اپنے شوہر نامدار کے ہمراہ اسی طرح خدمت پدر بزرگوار میں مصروف اور ان کی توجہ کا مرکز بنی رہیں۔ اس زمانے میں سیدہ زینب امیر المومنین علیہ السلام کے رموز و متعلقات کی ایسی امانت دار رہیں کہ کسی اور کو ان باتوں کا علم یا ان سے آگاہی نہ ہوتی تھی۔ آپ دارالخلافہ میں رہتی تھیں اور امیر المومنین کو پیش آنے والے جملہ حوادث و مہمات کی جو آپ کے تاریخی دور حکومت میں پیش آتے رہے، کما حقوق طور پر شاہد اور ان سے آگاہ رہیں۔ آپ کی یہ محبت اور اطلاعات تاریخ ساز تھیں جو زمانہ رشد میں پیش آ رہی تھیں۔ آپ نے ایسے واقعات ملاحظہ کیے اور ایسے ایسے حالات سے دوچار ہوئیں جو کسی خاتون کی دسترس اور پہنچ میں نہیں آ سکتے۔ یہ سب رموز و واقعات و حوادث آپ نے اپنے پدر بزرگوار کی میت میں تجربہ کیے، جو بعد کی زندگی میں آپ کے لیے عملی اسباق ثابت ہوئے۔ آپ کی اپنے پدر بزرگوار کے ساتھ یہ میت اس دن تک جاری رہی جب آپ کو اپنے مشفق و عظیم باپ کا شگافتہ سر مبارک اپنی آنکھوں سے دیکھنا پڑا، اور اس کے بعد۔ نمبر 3، بھائیوں کے ہم قدم۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا طویل حصہ اپنے برادران باصفا کے ہمراہ بسر کیا۔ یہ ہمراہی اور اتحاد زندگانی جس محبت، استقلال، عقیدت اور خلوص کا مظہر ہے، وہ کسی بھی بھائی بہن کے درمیان نہیں دیکھا گیا۔ آپ نے صحبت معصومین کو بہت زیادہ ملاحظہ فرمایا۔ اس صحبت معصومین میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور شہزادی کی والدہ گرامی کا ماحول بھی شامل ہے، جس میں آپ کی اوائل عمر کا کافی حصہ گزرا۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی رفاقت، جو خود معصوم اور پیغمبر اسلام کے خلیفہ برحق ہیں، سیدہ فاطمۃ الزہرا کی تربیت، جو تنہا خاتون معصومہ ہیں جن کا بی بی نے دودھ پیا، اور بچپن و طفیلیت جن کی آغوش مبارک میں گزرا، نیز دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا، جو زمانہ امام حسن مجتبی، امام حسین سید الشہداء، امام علی ابن الحسین زین العابدین اور سید الساجدین، اور ایک روایت کے مطابق کچھ عرصہ امام محمد ابن علی باقر علیہ السلام پر مشتمل ہے۔ ان ائمہ اور معصومین کی ہمراہی کا طرۂ امتیاز ثانیہ زہرا کا ان فیوزات سے بہر اندوز ہونا ہے جن کے باعث آپ ثانیہ زہرا یادگار معصومین اور قبلہ خلائق قرار پائیں۔ نتیجے کے طور پر آپ اس شان کی مالکہ بنی کہ اپنے والد معظم، برادران مکرم اور اپنے معصوم بھتیجے کی مشورہ گردان تسلیم کی گئیں۔ ثانیہ زہرا کا دوسرا سفر۔ پہلے سفر میں ثانیہ زہرا اپنے شوہر باوقار اور اولاد سعادت اثار کے ہمراہ کوفہ تشریف لے گئیں۔ 5 سال سے کم عرصے آپ نے اس شہر میں گزارا۔ آپ کا یہ قیام کوفہ امیر المومنین علیہ السلام کی شقی ترین شخص کے ہاتھوں شہادت پر اختتام کو پہنچا۔ شہادت امیر المومنین علیہ السلام کے بعد لوگوں نے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی بیعت کی، لیکن کوفیوں کی عہد شکنی حیات اسلام کے لیے خطرے کا باعث بنی، جس کے باعث امام حسن علیہ السلام کو امیر معاویہ سے صلح کرنی پڑی، جو اپنے مقام پر آتش پیکار کو خاموش کرنے کے لیے تاریخ کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ حاشیہ نہیں، معاف کیجیے، یہاں پہ حاشیہ نہیں ہے۔ امام حسن علیہ السلام بعد صلح عظیم مدینہ ہوئے۔ اس مرتبہ سیدہ زینب نے اپنے شوہر و اولاد کے ہمراہ قیام کوفہ کو ترک کیا اور اپنے برادران محترم کے ہمراہ مدینہ تشریف لائیں۔ یہ ترک کوفہ بالکل مختلف کیفیت رکھتا تھا۔ ایک دن وہ تھا جب ثانیہ زہرا اس شہر میں
ملکہ بلاد اسلامیہ کے جلال کی مالکہ تھیں اور کوفے کی خواتین آپ سے کسب علم کرتی تھیں۔ اس طرح آپ وہاں بہت ہی معزز اور محترم مقام کی حامل تھیں۔ اس نقل مکان کے بعد آپ 20 سال مدینہ میں قیام پذیر رہیں، 10 سال امام حسن علیہ السلام کے زمانے امامت میں اور 10 سال حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی امامت کے دور میں۔ اس تمام مدت کے دوران امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دونوں بھائی اپنے اپنے گھروں میں اپنی ازواج اور اولاد کے ہمراہ رہتے تھے، جبکہ خود سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے شوہر و اولاد کے ساتھ اپنے گھر میں قیام رکھتی تھیں۔ تاہم معمول یہی تھا کہ زندگی کے خصوصی اور اہم مسائل میں دونوں امام بھائی مشورے کے لیے اکثر ثانیہ زہرا کی طرف رجوع فرماتے اور اپنے مسائل و رموز کے حل کی خاطر اپنی عزیز بہن کو مشاورت میں شریک فرماتے۔ اس تمام مدت میں زینب عالیہ نے ماحول کی بہت زیادہ نامرادیوں، پریشانیوں اور نشیب و فراز ملاحظہ فرمائے۔ آپ نے حوادث روزگار کے بے انتہا مکر و فریب اور فسادات کو ان کی پوری اہمیت کے ساتھ محسوس کیا۔ آپ دیکھ رہی تھیں کہ کس طرح اسلام کے خلاف کینہ پرور لوگ طاقت پکڑ چکے ہیں اور کس طرح وہ ان کے برادران گرامی سے جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام کی یادگار ہیں، اپنے مشرک کشتگان کا انتقام لینے کے در پہ ہیں۔ اسی سلسلے میں آپ کو امام حسن مصطفیٰ کی زہر سے شہادت کا مشاہدہ کرنا پڑا اور ان کے بعد امام حسین علیہ السلام کے خلاف دشمنی اور سازشوں کو دیکھنا پڑا، جن کا انجام حضرت کی شہادت کی صورت میں ظہور پذیر ہوا۔ ان تمام مراحل میں سیدہ طاہرہ کی عظیم بیٹی کو اپنے بھائیوں کے ہم قدم ساتھ اور ان کے مصائب میں شریک اور حصہ دار رہنا پڑا۔ محبت امام حسین علیہ السلام۔ تاریخ نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی امام حسین علیہ السلام سے محبت کا بڑی وضاحت سے ذکر کیا ہے۔ مقررین اور مؤلفین نے اس موضوع پر سیر مباحث کیے ہیں۔ بعض مورخین تو اس سلسلے میں بھی مبالغہ آمیزی تک جا پہنچے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سیدہ زینب کی محبت اس صورت میں بے مثل و بے نظیر زمانہ شیرخواری و طفیلیت ہی سے موجود تھی۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح بیان کی گئی ہے۔ اس محبت کی کیفیت یہ تھی کہ اگر گہوارہ میں آپ گریہ کنہ ہوتی تو دیدار حسین یا ان کی صرف آواز سن لینا ہی بی بی کے لیے باعث آرام ہو جاتا۔ کتاب مقتل الحسین علیہ السلام۔ بچپن میں سب سے زیادہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہی کھیلتی تھیں اور اپنے بھائی کا دیدار آپ کے لیے خوشی و شادمانی کا باعث ہوتا۔ کتاب لہو سید ابن طاووس۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ صدیقہ صغریٰ کے عقد میں دیدار حسین علیہ السلام اور سفر میں امام کے ساتھ چلنے کی شروع ہی میں شرط رکھی گئی تھی۔ کتاب زینب الکبریٰ صفحہ نمبر 89۔ روایت ہے کہ شادی کے بعد ایک روز سیدہ زینب کو گریہ کرتے ہوئے پایا گیا۔ سبب گریہ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ بی بی نے 3 روز سے امام حسین علیہ السلام کو نہیں دیکھا۔ کتاب زینب اخت الحسین علیہ السلام۔ اپنا گھر چھوڑ کر ثانیہ فاطمہ کا امام حسین کے ہمراہ سفر پر روانہ ہو جانا اس عشق حسین کی ایک اور علامت ہے۔ شب عاشور شہادت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں گفتگو و اشعار سید الشہداء کو سن کر آپ کا غش کر جانا۔ تحقیق تاریخ عاشورہ نیز اس کے بعد کے دیگر واقعات اور اس سلسلے کی کڑیاں وغیرہ اسی جذبے کی شاہد ہیں۔ سید الشہداء علیہ السلام کے نزدیک منزلت زینب عالیہ سلام اللہ علیہا۔ بے شمار تاریخی روایات شاہد ہے کہ یہ عشق و ربط دونوں طرف سے تھا۔ امام حسین علیہ السلام بھی اپنی اس بہن کو عام بہن بھائی کے رشتے سے زیادہ عزیز اور محبوب رکھتے تھے۔ آپ نے اپنی بہن کو محرم راز بنا رکھا تھا اور اسرار امامت تک آپ کے سپرد کر کے اپنا امانت دار قرار دیتے تھے۔ غرض کہ ان دونوں بہن بھائی کی زندگی سے متعلق اس قسم کی شدید محبت کی بے شمار داستانیں موجود ہیں۔ مستند روایات نشاندہی کرتی ہیں کہ زینب عالیہ اپنے بھائی کی امین تھی۔ زندگی کے عمومی اور خاندان اہل بیت کے مسائل میں آپ کو ماہر تسلیم کیا جاتا تھا۔
دینی امور سے متعلق ہدایات ان کی محافظت میں قرار دی جاتی ہیں اور سب انہی سے دریافت کرتے تھے۔ کتاب زینب الکبریٰ صفحہ نمبر 22۔ ثانیہ زہرا کی شان و مقام ان باتوں سے ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام ایک روز تلاوت قرآن مجید میں مصروف تھے کہ سیدہ زینب ان کے پاس تشریف لائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے قرآن کو ایک طرف رکھ دیا اور ان کے احترام کی خاطر اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ کتاب ریاحین الشریعہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 67۔ ایک اور روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام انہیں دیکھتے ہی جگہ خالی کر دیتے ہیں، خوش ہو کر اپنے پہلو میں بیٹھا لیتے اور خود قریب تشریف فرما ہوتے ہیں۔ کتاب ریاحین الشریعہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 67۔ ایک مرتبہ دن کا وقت تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی، ثانیہ زہرا محو خواب تھی اور سورج کی شعاعیں آپ کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ ممکن نہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام ان کے لیے کسی سائے کا انتظام کر پاتے، لہٰذا خود اس طرح اپنی بہن کے قریب کھڑے ہو گئے کہ آپ کا سایہ ان پر پڑنے لگا اور آپ تمازت آفتاب سے بچی رہیں۔ معیار احترام دوسرے بھائیوں کے نزدیک بھی زینب عالیہ کے لیے معیار احترام مختلف نہ تھا۔ کہتے ہیں کہ جب کبھی بی بی گھوڑے پر سوار ہونا چاہتی اور عازم سفر ہوتی تو آپ کے برادر عزیز ابو الفضل عباس علیہ السلام آگے بڑھ کر اپنے زانوں کو جھکا دیتے تاکہ ثانیہ زہرا اس پر پاؤں رکھ کر آسانی سے سوار ہو جائیں۔ کتاب مقتول الحسین علیہ السلام۔ دوسرے لفظوں میں ہر شخص کی کوشش ہوتی کہ آپ کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ جب آپ کہیں جانا چاہتی ہیں تو آپ کے بھائی ہمیشہ آپ کی حفاظت کی خاطر آپ کی ہمراہی اختیار کرتے کہ تنہا نہ رہیں۔ جب بھی شہزادی کو خواہش ہوتی کہ بھائی ان کے پاس ہوں تو وہ سب ان کی خدمت میں حاضر رہتے، ان کی ہر خواہش بجا لاتے۔ خاندان کے تمام افراد مرد ہوں یا خواتین سیدہ زینب کی بات کو حرف آخر جانتے اور سب آپ کا حکم من و عن بجا لاتے۔ مصائب و شدائد کے مواقع پر ہر شخص کی یہی کوشش ہوتی کہ ایسے واقعات کی زینب عالیہ کو کم سے کم اطلاع ہو، مبادا کہ وہ پریشان ہو اور حالات کے تاثرات آپ پر اپنا سایہ ڈالیں۔ جب امیر المومنین علیہ السلام ابن ملجم ملعون سے مجروح ہوئے، آپ کے صاحبزادوں نے صدائے قتل سنی تو مسجد کی جانب دوڑے، جہاں اپنے پدر بزرگوار کو خون میں غلطاں پایا۔ انہوں نے سب طرف سے آپ کے جسم کو سہارا دے کر اٹھا کر گھر لے جائے۔ گھر کے قریب پہنچ کر امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے صاحبزادوں سے فرمایا کہ انہیں زمین پر کھڑا کر دیں تاکہ آپ اپنے قدموں سے چل کر خانہ اقدس میں وارد ہوں۔ مبادا کہ سیدہ زینب اور آپ کی دیگر دختران آپ کو اس کیفیت میں دیکھ کر پریشان و خوفزدہ ہو جائیں۔ کتاب منتهی الاعمال جلد نمبر 1۔ جب امام حسین علیہ السلام کو زہر ملا اور سیدہ زینب کو جب امام حسن علیہ السلام کو زہر ملا اور سیدہ زینب کو خبر ہوئی تو باسریت آپ نے اپنے آپ کو امام حسن کے خانہ اقدس میں پہنچا دیا۔ آپ کی آمد سے پہلے امام نے ایک تشت میں خون کی قے کی تھی۔ سیدہ زینب کی اطلاع پاتی ہی امام نے حکم دیا کہ اس تشت کو اٹھا کر لے جائیں تاکہ زینب عالیہ سے دیکھ کر مضطرب نہ ہو جائیں۔ کتاب منتهی الاعمال جلد نمبر 1۔ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کا تیسرا سفر۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کی تمام توجہ اور محبت اپنے دوسرے بھائی امام حسین علیہ السلام پر مرکوز ہو گئی۔ 10 برس آپ ان کے ساتھ رہیں اور شاید ہی کوئی ایسا دن ہوگا جب دونوں بھائی بہن ایک دوسرے سے ملاقات نہ کرتے ہوں۔ دونوں بہن بھائی کے درمیان اظہار الفت و محبت اور جملہ راز و رموز الہی حسب معمول انجام پذیر رہتے۔ کچھ عرصے بعد امیر معاویہ اپنی موت سے ہمکنار ہوا تو یزید تخت نشین ہوا اور اس کی بیعت لی گئی۔ یہ بہت بڑا سانحہ تھا اور عظیم مرحلہ عالم خواہ میں امام حسین علیہ السلام کو حکم ہوا عراق کی طرف روانہ ہو جاؤ، اللہ چاہتا ہے کہ اپنے دین کی خاطر تمہیں خاک و خون میں غلطہ دے گے۔ پس امام حسین علیہ السلام نے اپنے لیے سفر اور مدینے سے روانگی کو واجب جانا اور اپنے مقصد حیات کی طرف روانہ ہوئے۔ کتاب لہوف، یکشنبہ اتوار 28 رجب سن 60 ہجری کی شب تھی۔
حاشیہ ہے کتاب کا۔ الف شاعر مشرق ان کیفیات کی اپنی مصنوعی رموز بے خودی میں اس طرح تصویر کشی کرتے ہیں۔ آغا شاعر دہلوی مرحوم نے ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کا ایک مرثیہ لکھا ہے جس میں شہزادی کا تعارف اس طرح پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کوئی زمانہ تھا کسی بی بی کا، باپ تھا حاکم کوفہ اور رئیس بطحا، علم کا باپ جسے کہتی تھی ساری دنیا، جس سے تھا حیا علی خیر العمل کا چرچا، سب اسے عدل کا سلطان کہا کرتے تھے، اس کی تلوار کو میزان کہا کرتے تھے۔ اقتدار ایسا تھا دنیا میں نہیں جس کی مثال، جن تو کیا جان فرشتے نہ بلائیں فرشتے نہ ہلائیں پر و بال، کانپتے ایک نظر غیر سے تھے دشت و جبال، بارہا لے کے مسلح کو گئی باد شمال، آسمانوں کی خبر صاف ملا کرتی تھی، واقعات اپنے ضمیر روز کہا کرتی تھی۔ عطرت پاک تھا شہزادی عالم کا لقب، خاندانوں کے بڑے کرتے تھے چھوٹوں کا ادب، اپنی مخدومہ سمجھتی تھیں نسایان عرب، نہ کسی کا یہ حسب تھا نہ کسی کا یہ نسب، سب سے افضل تھے وہ بی بی کے گھرانے والے، جن کے محتاج تھے دنیا کے خزانے والے۔ بھائی بھی دو تھے اسی بی بی کے با شوکت و شان، دونوں تھے قوت بازو وہ برابر کے جوان، لوگ سردار جناح کہتے تھے یہ تھی پہچان، جس طرف جاتے تھے ہوتی تھی نگاہیں قربان، سب میں مشہور تھے مکہ و منا کے فرزند، نازش خلق تھے خاصان خدا کے فرزند، ہاں مگر نام میں اس سیدہ کے تھا یہ اثر، صاحب دل میں ہو اگر کوئی تو ہل جائے جگر، مرجع رنج و علم مورد آفاق و ضرر، بنت زہرا و نبی شیر خدا کی دختر، کیا اثر نہیں معلوم کہ جی کٹتا ہے، نام پر حضرت زینب کے جگر پھٹتا ہے۔ کون زینب جسے بچپن میں بھی راحت نہ ملی، چاشنی درد نے بخشی کوئی لذت نہ ملی، نام کو بھی خوشی غم کی بدولت نہ ملی، تھی وہ دکھیاری کے دم بھر کو فراغت نہ ملی، باپ نے آب کشی کر کے بھرے ہوں بھرنے، چکیاں پیس کے پالا ہو جسے مادر نے، پہلے نانا سے چھٹی پھر ہوئی ماں کی رحلت، ہوش آیا تھا کہ بابا نے اٹھائی ضربت، پھر بڑے بھائی حسن سے ہوئی ان کی فرقت، کربلا میں تو وہ گزری کہ نہ پوچھو حالت، تیر پر تیر پڑے صبر کا پہلو نہ گیا، لاش پر لاش گری آنکھ سے آنسو نہ گیا۔ سیدہ زینب نے پہلے ہی سے حاصل کردہ اجازت اور حضرت عبداللہ کے ساتھ اپنے عقد میں مقرر شدہ شرط کے مطابق امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے ہمراہ روانگی اختیار کی۔ آپ نے بڑی عزت و حرمت کے ساتھ اپنے کجاوہ سفر کو زینت بخشی اور بعد از طے منازل 3 شعبان کو مکہ تشریف لائیں۔ اسی سال موسم حج میں آپ عراق کو روانہ ہوئیں اور روایت کے مطابق 3 محرم الحرام سن 61 ہجری کو کربلا میں وارد ہوئیں۔ اس کے بعد جناب امام حسین اور اپنے دوسرے بھائیوں کی شہادت تک وہیں قیام فرمایا۔ نمبر 4 دیگر افراد کے ساتھ روابط یعنی خدمت عامہ۔ ثانیہ زہرا اپنی مادر گرامی کی وفات حسرت آیات بلکہ شہادت کے بعد خانہ امیر المومنین علیہ السلام کے نظم و نسق کی ذمہ دار قرار پائیں۔ آپ نے خاتون خاندان اور منتظم خانہ کا مقام حاصل فرمایا۔ اسی زمانے میں امامہ جو حضرت زینب دختر حبیبہ رسول اکرم جن کی والدہ گرامی حضرت ام المومنین ام سلمہ تھی کی صاحبزادی تھیں، امیر المومنین علیہ السلام کی زوجیت میں داخل ہوئیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی بھی کہی جا سکتی ہیں۔
انہی رشتوں سے یہ جناب زینب کبریٰ کی خالہ زاد بھی تھیں اور ان کی والدہ مقدسہ کی جانشین بھی بنیں۔ کتاب چارہ معصوم جواد فاضل۔ حضرت امامہ فضل و کمال کی مالکہ عارفہ حقوق اہل بیت صالحہ در دین سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ سے محبت رکھنے والی اور آپ کی وفات کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کی زوجیت کے لیے وصیت فاطمہ زہرا کی حامل تھیں۔ سیدہ عالیہ کی اولاد سے بے انتہا محبت رکھتی تھیں اور اپنے آپ کو ان کی خدمت گزار جانتی تھیں۔ امیر المومنین علیہ السلام اور سیدہ طاہرہ کی اولاد امجاد کی سرپرستی و محبت انہوں نے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا۔ زینب عالیہ ان کی زیر سرپرستی آ گئیں، در حالانکہ ان کو خود بھی امور خانہ داری اور نظم خاندان میں کسی طرح کی نہ تجربہ کاری نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت تھوڑے عرصے میں ثانیہ زہرا نے گھر کے نظم و نسق کو خدمت والد بزرگوار اور برادران عالی قدر سے متعلق جملہ امور کی نگہداشت کی ذمہ داری سنبھالی۔ ہم یہاں تک دیکھتے کہ بہت سے امور میں خود امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اس عظیم صاحبزادی کی جانب رجوع فرمانے لگے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا خانہ امیر المومنین میں قیام۔ زمانہ رشد میں پہنچ کر ثانیہ زہرا نے امیر المومنین علیہ السلام کے خانہ اقدس کا پورا انتظام سنبھال لیا۔ آپ سے متعلق تمام امور کا شہزادی خود خیال رکھنے لگیں۔ یہ گھر لوگوں کے لیے پناہ گاہ اور مسائل میں مقام رجوع تھا۔ مصیبت زدہ، ستم رسیدہ، مستضعف، مسائل دین سے ناواقف، حتیٰ کہ مورود شکوک، گرفتاران بلا وغیرہ کی مستقل طور پر اس پاک گھر میں آمد و رفت رہتی تھی۔ مردوں سے متعلق جملہ مسائل ذاتی طور پر خود حضرت علی یا ثانیہ زہرا کے بھائی صاحبان سر انجام دیتے تھے، اور جہاں معاملہ خواتین سے متعلق مسائل کا آ جاتا تو وہاں ثانیہ زہرا ان تمام مسائل کو حل فرماتی ہیں۔ آپ کی یہ اہمیت اس لیے تھی کہ آپ یادگار جناب سیدہ اور ان کی جانشین تھیں، لہٰذا مدینہ منورہ کی تمام خواتین آپ کو نائبہ زہرا تسلیم کرتی تھیں۔ کتاب فاطمہ زہرا صفحہ نمبر 636۔ اس زمانے میں لاتعداد مباحث و مسائل علمی سامنے آئے جن کو صدیقہ صغریٰ حل فرماتی۔ بے شمار بھوکے، غریب اور ستم رسیدہ لوگ خانہ علی پر حاضر ہوتے، اور کبھی ایسا نہ ہوتا کہ ثانیہ زہرا کے دروازے سے کوئی نا امید لوٹتا، کیونکہ آپ کی یہی کوشش ہوتی کہ مصیبت زدہ لوگوں کی حاجات کو پورا کریں اور مشکلات میں گرفتار لوگوں کی مشکلات کو ہر ممکن طریقے سے رفع کریں۔ اپنے شوہر نامدار حضرت عبداللہ کے خانہ اقدس میں اکثر ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شادی ہوئی اور آپ نے اپنے گھر کی تشکیل فرمائی۔ آپ کے لیے ہر قسم کا سامان، آرام و آسائش موجود تھا۔ نہایت عیش و عشرت سے بالش ناز کا سہارا لے کر خدمت گزاروں سے خدمت لے سکتی تھیں۔ عین ممکن تھا کہ عیش و آرام سے نہایت خوشگوار و لذت بخش زندگی بسر کریں، لیکن سیدہ طاہرہ کی عظیم بیٹی ان تمام امور سے بلند تر شان کی مالکہ تھیں۔ ثانیہ زہرا اپنے آپ کو اور اپنی حیات مقدس کو ذاتی عیش و عشرت و آرام و آسائش کی خوگر ہونے کی بجائے دوسرے لوگوں کے کام آنے اور ان کی امداد و دستگیری کا ذمہ دار جانتی تھیں۔ یہی وجہ کہ آپ نے تمام عمر خدمت انسانیت کے لیے اپنے آپ کو وقف رکھا۔ حضرت عبداللہ کے اموال میں جو ذاتی اختیارات تصرف آپ کو حاصل تھے، ان سے آپ نے اپنے شوہر کے گھر کو محتاجوں کی پناہ گاہ اور ستم خوردہ لوگوں کی امیدگاہ بنا دیا۔ کوئی کمزور و غرض مند ایسا نہ ہوتا جو آپ کے در عنایت سے خالی ہاتھ اور مایوس چلا جائے۔ کسی ستم خوردہ کو نا امید نہ پلٹاتی، سائل کبھی انکار نہ سنتا، اور فقیر کبھی اس دروازے سے اپنے فقیر کبھی اس دروازے سے اپنے فقر کو لے کر واپس نہ جاتا۔
حد یہ کہ مستند روایات کے مطابق فقراء کی درخواستوں سے پہلے ہی آپ انہیں اپنی عطا سے مالا مال فرما دیتی۔ اس تمام خدمت انسانیت کے باوجود اپنے زمانے کی خواتین کی رہبری و ہدایت کا سلسلہ بھی اپنے مقام پر قائم تھا۔ بے شمار خواتین اپنی مشکلات لے کر ثانیہ زہرا کی خدمت میں پیش ہوتی ہیں اور مشکلات کو حل کروا کر واپس ہوتی ہیں۔ آپ کے مکتب علم سے لاتعداد شاگردوں نے استفادہ کیا، زیور علم سے آراستہ ہوئیں اور عالم خواتین میں درخشندہ مقامات کی حامل ہو گئی ہوئیں۔ قیام کوفہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کی کوفہ تشریف آوری کے بعد آپ کے دور خلافت میں ثانیہ زہرا اپنے شوہر نامدار حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار اور اپنی اولاد امجاد کے ہمراہ کوفہ تشریف لے آئیں اور وہیں رہنے لگیں۔ یہاں جناب زینب کبریٰ علی مرتضیٰ کی بڑی صاحبزادی ہوتے ہوئے خواتین کے درمیان ملکہ دنیا اسلام کے طور پر بلند ترین مقام کی مالکہ تھیں۔ آپ اپنے پدر بزرگوار کے دارالسلطنت میں فطری طور پر زنان کوفہ کے لیے درجہ مرجیت رکھتی تھیں۔ آپ کی کوفہ میں موجودگی زنان کوفہ کے لیے نہ صرف باعث افتخار تھی بلکہ معاملات دین میں ان کے لیے کسب علم کا موقع فراہم کرتے ہوئے سرمایہ خلافت امیر المومنین علیہ السلام سمجھی جاتی تھیں۔ یہ اس لیے تھا کہ اس زمانے میں اس عظیم مملکت کے لیے سیدہ زینب جیسی صالحہ اور جامعہ صفات اور نمونہ رہبری، مظہر عفت و اخلاق، ہمہ صفت و موصوف عالمہ و فاضلہ خاتون کا وجود سرمایہ افتخار سلطنت تھا۔ کوفے میں ثانیہ زہرا کا خانہ اقدس محتاج خواتین کی پناہ گاہ، معلومات دینی کی خواہش مند مستورات کے لیے مقام آگہی، فقراء و تحت دست افراد کے لیے منزل حاجت روائی سمجھا جاتا تھا۔ لاتعداد مسائل دینی جن کا تعلق صنف نازک سے ہوتا وہ آپ کے توسط سے حل ہوتے۔ علی الحاظ القیاس آپ کے ذریعے معرف و دانائی کے بے شمار مطالب خواتین کو القاء ہوتے ہیں۔ مستند روایات سے پتہ چلتا ہے کہ زینب عالیہ نے کوفہ میں تفسیر قرآن کا درس شروع کر رکھا تھا۔ زنان کوفہ اس میں شریک ہوتی ہیں، یہاں تک کہ خود امیر المومنین علیہ السلام بعض اوقات اپنی بیٹی کے عمل تدریس کو ملاحظہ فرماتے اور بہت سے نکات آپ کو تعلیم فرماتے۔ اہلیان کوفہ کے لیے شہزادی کی خدمات کی تفصیل کو بیان کرنے کی خاطر ایک الگ تصنیف کی ضرورت ہے اور زندگانی زینب سے متعلق بے شمار کتب آپ کی اس مصروفیت کے متعدد گوشوں سے پردہ اٹھاتی ہیں۔ کتاب کا حاشیہ ہے الف جب سیدہ زینب کوفے میں تشریف لائیں تو وہاں کی اہل ایمان خواتین رسول زادی کی خدمت میں جمع ہو گئیں اور ان سے درخواست کی کہ انہیں معرف الہی سے مستفید فرمائیں۔ چنانچہ سیدہ زینب نے کوفے کی مستورات کے لیے درس تفسیر قرآن شروع کیا اور خواتین کی کثیر تعداد کو علوم الہی سے فیضیاب فرمایا۔ ایک روز سیدہ زینب ہا یا انسوات کی تفسیر بیان کر رہی تھیں۔ ابھی اپنے بیان کا آغاز ہی کیا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام تشریف لائے اور دیکھا کہ سیدہ زینب ہا یا انسوات کی تفسیر بیان کر رہی ہیں۔ امام نے فرمایا، اے میرے نور نظر بیٹی، کیا تو جانتی ہے کہ ان کلمات میں کیا رموز پوشیدہ ہے؟ سیدہ نے عرض کی کہ بابا جان، آپ وضاحت کے ساتھ فرمائیے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، بیٹی، ان کلمات میں تم پر آنے والے مصائب کے رموز و اسرار پوشیدہ ہیں اور تمہاری ان مصیبتوں کے اشارے ہیں جو آل رسول پر آنے والی ہیں۔ سیدہ زینب نے عرض کی کہ بابا جان، ان مصائب کی تشریح فرمائیے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے کربلا و کوفہ و شام میں پیش آنے والے تمام حالات کی تصویر کشی کی اور تفصیل سے سب کچھ بتا دیا۔ مصائب و علام کی شدت کا سن کر سیدہ دھاڑے مار کر رونے لگیں۔ کتاب زینب ہے، مولفہ میم صادق، ترجمہ علامہ حسن رضا غدیری،
صفحہ نمبر 89۔ جب امیر المومنین علیہ السلام کوفے میں قیام پذیر ہوئے تو اشراف کوفہ کی مستورات اپنے مردوں کے ذریعے آپ سے گزارش کرتی کہ جناب ثانی زہرہ کی زیارت سے مشرف ہونے اور ان سے قصب فیض کی اجازت دیں۔ عورتیں آتی قدم بوزی کے بعد وہیں بیٹھ جاتی اور قرآن مجید کی تفسیر کا علم حاصل کرتی۔ ایک دن خود جناب امیر اس درس میں تشریف لے گئے۔ اس دن آپ کا موضوع سورہ مریم تھا۔ آپ نے کچھ اس طرح سے تفسیر بیان کی کہ خود حضرت داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ خواتین کے چلے جانے کے بعد حضرت نے فرمایا، بیٹی اس سورہ کی شروع میں جو حروف مقطعات قا ہے، قا، ہا، یا، عین، صاد ہیں، یہ واقع کربلا کے اندوناک مصائب اور علام پر دلالت کرتے ہیں۔ کاف سے کربلا، ہے سے ہلاکت حسین، یہ سے یزید قاتل حسین، عین سے آتش پیاس اور صاد سے صبر حسین، حیات طیبہ حضرت زینب اور صاد سے صبر حسین۔ کتاب حیات طیبہ حضرت زینب، مولفہ شہیدہ آیت اللہ سید عبدالحسین دستغیب، ترجمہ مولانا ہادی حسن نقوی، صفحہ نمبر 11-12۔ جب امیر المومنین علیہ السلام کوفے میں تشریف فرما تھے تو یہ مقدورہ اپنے مکان میں مجلس کر کے عورتوں کے سامنے تفسیر قرآن بیان فرمایا کرتی تھیں۔ ایک روز آپ قا، ہا، یا، عین، صاد کی تفسیر بیان فرما رہی تھی کہ جناب امیر المومنین بھی تشریف لائے اور فرمایا کہ نور دیدہ، میں نے اس تفسیر کو سنا جو تم عورتوں کے سامنے بیان کر رہی تھیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے لخت جگر، ان حروف میں بطور رمز اشارہ ان مصیبتوں کا ذکر ہے جو تم پر اور نیز عطرت پیغمبر پر وارد ہوں گی۔ پھر حضرت نے ان تمام مصائب کو اپنی دختر نیک اختر کے سامنے بیان کیا جو گزرنے والے تھے۔ یہ سن کر اس مظلومہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور فریاد آہو نالہ بلند ہوئی۔ تعجب ہے کہ اس معظمہ کو اپنے مصائب کا علم تھا، مگر پھر بھی حضرت کی زبان مبارک سے سن کر دل بے قابو ہو گیا۔ کتاب رضاکار لاہور، شریعت الحسین، نمبر 61، صفحہ نمبر 23-24۔ کتاب کی طرف دوبارہ چلتے ہیں۔ کمک اسیران، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کاروان کربلا کی سردار ہیں۔ اسیران کربلا کی حفاظت اور خبرگیری اپنے ذمے لے رکھی ہے اور اس ذمہ داری میں پوری طرح کوشاں ہیں۔ سید الشہداء علیہ السلام کے اہل بیت اور دیگر شہداء کے ورثاء بالخصوص بچوں پر لطف و مدارت ملحوظ ہے۔ آتش زدگی کے مرحلے میں اور اس اندوناک موقع پر اپنے آپ کو عظیم پیغام کی حامل اور جملہ شہداء کی عظیم قربانیوں کے پیام کی تشہیر کی ذمہ دار جانتی ہیں۔ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کو امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے خصوصی محبت تھی۔ اسیری کے دوران بچوں کو پوری خوراک نہ ملتی تھی۔ آپ اکثر اپنے حصے کا کھانا بچوں میں تقسیم کر کے خود بھوکی رہ جاتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ضعف و ناطاقتی کی شدت کے باعث آپ بیٹھ کر نماز ضحیٰ نافلہ ادا فرماتی۔ کتاب زینب از عاشورہ تا اربعین، آپ کے فرائض سنگین و مشکل تھے، تاہم سب کچھ تحمل سے برداشت کرتی، ان کی سرپرستی بھی کرتی اور دوران گریہ ان کی تسلی و تشفی بھی مصیبت زدہ خواتین کو تسلی دیتی اور سید الساجدین علیہ السلام کی خدمت و تسکین فرماتی کہ باخدا یہ انتہائی تعجب خیز کیفیت تھی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ کتاب کا پارٹ نمبر 9 کا اختتام کرتے ہیں اور ساتھ ہی باب نمبر 3 کا بھی اختتام ہوتا ہے۔